اہل اللہ اولیاء و صالحین کی زیارت کرنا، ان سے ملاقات کے لیے جانا، ان کی زیارت کرنا، ان کو دیکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی یاد کا، اس کے ذکر کا باعث ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ذات کو، اپنی خواہشات کو، اپنی سب کچھ اللہ عز و جل کے لیے قربان کیا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے آگے اور اس کی ذات کے آگے کسی چیز کو مرہون نہیں رکھتے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر ان کے وجود کو اس کا باعث بنا دیتا ہے کہ جو بندہ بھی ان کی زیارت کرتا ہے وہ گویا اللہ کی یاد کا باعث ہوتا ہے۔ یہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں، مسند احمد بن حنبل میں، امام بخاری کے الادب المفرد میں وہ بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، رسول نے فرمایا الا انبئکم بخیارکم، اے میرے صحابہ، اے لوگوں، اے میرے مصاحبوں، کیا میں تم سے بہترین لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں کہ تمہارے اندر کون سے لوگ بہترین ہیں، تمہارے اندر خیر الناس کون سے ہیں؟ کیا میں بخیارکم، تم میں سے جو بہترین لوگ ہیں، کیا ان کے بارے میں نہ بتاؤں کہ تمہارے اندر بہترین کون سے ہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور ارشاد فرمایا کہ ہمارے اندر کون سے لوگ بہترین ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، جنہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ اب یہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منشا سے، اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، حضور کا کلام، حضور کا ارشاد اللہ تعالی کی طرف سے وحی پر مشتمل ہوتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے وحی پر مشتمل ہوتا ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے جو آپ کو ارشاد ہوتا ہے تو وہی حضور بیان فرماتے ہیں، وہی آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اب اگر آقا علیہ السلام چاہتے، نماز کا اپنا درجہ ہے، نماز کی اپنی فضیلت ہے، روزہ کی اپنی فضیلت ہے، حج زکات کی اپنی فضیلت ہے، تبلیغ جہاد کی اپنی فضیلت ہے، اگر حضور چاہتے تو آقا علیہ السلام یہاں بیان فرما دیتے کہ تمہارے اندر بہترین وہ ہے جو نمازی ہیں، جو روزے دار ہیں، جو حاجی ہیں، اس طرح بیان کر دیتے، مگر حضور نے بیان نہیں فرمایا۔ آقا علیہ السلام سپیکر وڈا بند کر کے نا سائٹ میں، آقا علیہ السلام نے جس چیز کو یہاں بیان کرنا چاہا وہ یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں بہترین لوگ کہ جنہیں دیکھا جائے یاد آئے، اللہ یاد آ جائے، ان کی زیارت، ان کا دیدار اللہ کی یاد اور اس کے ذکر کا باعث ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی خواہشات کو، لذات کو، طمع کو، حرص کو، لالچ کو، دنیا کی محبت کو سب کچھ فنا کر دیا، تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے دیدار کو، ان کی زیارت کو، ان کے دیدار کو اور ان کی زیارت کو اپنی یاد کا باعث قرار دے دیا کہ جو یہ دیکھتا ہے وہ گویا اسے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اور پھر ایک
اگلی حدیث مبارک میں بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں یہی ہے. فرمایا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اولیاء اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اولیاء اللہ کے بارے میں سوال ہوا. اولیاء اللہ کے متعلق سوال ہوا کہ یا رسول اللہ ہمیں اولیاء اللہ کے بارے میں بتائیں. اللہ کے دوست، اللہ کے مقرب، اللہ کے محبوب اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ. فرمایا وہ لوگ ہوتی ہیں جنہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے. سبحان اللہ. جنہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے. امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں اس حدیث کو روایت کیا، حدیث نمبر 11235، اور امام ابن المبارک نے کتاب الزہد میں حدیث نمبر 217. اب دیکھیں اولیاء اللہ کی نشانی، تقویٰ بھی ان کی نشانی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ان کی نشانی ہے، نمازیں پڑھنا ان کی نشانی ہے، روزے رکھنا ان کی نشانی ہے، مخلوق خدا سے محبت کرنا، اللہ سے محبت کرنا، یہ ان کی نشانی ہے اللہ اولیاء صالحین کی. لیکن آقا علیہ السلام والسلام یہاں ایک خاص ایک اور نشانی بیان فرما رہی ہے کہ چونکہ ان کی ذات اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتی ہے، وہ اپنی صفات کو مٹا دیتے ہیں، اپنی ذات کو رب کے ذکر میں، اپنی صفات کو رب کے ذکر میں، رب کی یاد میں مٹا دیتے ہیں، فنا کر دیتے ہیں، تو ان کا وجود خود اللہ کی یاد کا مرکز بن جاتا ہے، اللہ کی یاد کا مرکز بن جاتا ہے. جس طرح قرآن مجید میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کے بارے میں بیان کیا. فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. صفا اور مروہ پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان حضرت بی بی ہاجرہ دوڑی اور انہوں نے سعی کی، اور امت کے لیے قیامت تک کے لیے وہ سعی ان کا کرنا، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا حج کا رکن بن گیا، حج کے ارکان میں شامل ہو گیا. تو جب وہ صفا اور مروہ پہاڑیاں اللہ کی نشانی اور اس کی یاد کا باعث بن سکتی ہیں، تو جن اہل اللہ اولیاء صالحین نے اپنی ساری زندگی اللہ کی یاد میں، اس کے ذکر میں، اس کی محبت میں بسر کر دی، تو حضور نے فرمایا ان کی زیارت کرنا بھی اللہ کی یاد کا باعث بن جاتا ہے. سبحان اللہ. صرف ان کی زیارت کرنا، یہ نہیں فرمایا ان کی تعلیمات پر عمل کرنا، وہ بھی حصہ ہے دین کا، تعلیم کا حصہ ہے، لیکن یہاں فرمایا کہ صرف ان کی زیارت کرنا ہی یہ بھی اللہ کا ذکر بن جاتا ہے، اللہ کا ذکر بن جاتا ہے، اللہ کی یاد بن جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور ایمان افروز حدیث، فرمایا اِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحُ لِذِكْرِ اللَّهِ. اِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحُ لِذِكْرِ اللَّهِ. فرمایا لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے ذکر کی کنجیاں ہوتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کے ذکر کی کنجیاں ہوتے ہیں. اور آگے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب انہیں دیکھا جائے، ان کی زیارت کی جائے تو اللہ یاد آتا ہے، اللہ یاد آتا ہے. امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اس حدیث کو روایت کیا، حدیث نمبر 10476، اور امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا، حدیث نمبر 499. یعنی آپ دیکھیے کوئی کمرہ لاک ہو، کوئی گھر لاک ہو، تالا لگا ہو، تو گھر سے ہم گھر کا استعمال اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس چابی ہو، ہم دروازہ کھولیں، گھر میں انٹر ہو، تب ہم گھر میں بیٹھ سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں، اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں. تو اسی طرح فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعض لوگ اللہ کے ذکر کی کنجیاں ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے ذکر میں داخل ہونے کے لیے، اللہ کے ذکر کو اپنے دلوں میں
कुछ होती है। और जब भी बंदा जब भी उनकी ज़ियारत के लिए जाता है, उनको तका जाता है, उनको देखा जाता है, उनका दीदार किया जाता है, तो अल्लाह का जिक्र हो जाता है, अल्लाह का जिक्र हो जाता है, अल्लाह की याद आ जाती है।